السلام علیکم دوستو، میں ہوں انتخاب سوری اور آج آپ کو اپنی ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو پچھلے دنوں بحریہ ٹاؤن میں ہونے والا ایک المناک واقعہ، ایک تاریخی واقعہ جس نے کئی سوالات جنم لیے ہیں، ان سوالات کے جواب دوں گا اور ان کی انکشافات کروں گا جو دراصل اس واقعے کے پیچھے ہے۔ تو گزارش ہے میری کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری طرف سے مختلف ویڈیوز، مختلف معلومات آپ کو ملتی رہیں۔ تو دوستوں، اس وقت جو پچھلے دنوں بحریہ ٹاؤن میں جو واقعہ پیش آیا، اس میں کئی چیزیں یعنی پیش نظر ہیں، اور اس میں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تیر میں دو شکار، بلکہ دو شکار نہیں کئی شکار کھیلے گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو واقعہ پیش آیا وہاں پر جو ہے وہ کمرشلز علاقہ، یعنی بحریہ میں اگر آپ گئے ہوں یا بحریہ کے بارے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ شروع میں کمرشلز ہیں، اور زیادہ تر جو ہے نا جو اسٹیٹ ڈیلرز ہیں، اسٹیٹ ایجنٹس ہیں، یا پراپرٹی کے بڑے ڈیلرز ہیں، اور یا بڑے بڑے جو بلڈرز ہیں، یہ ان کا وہاں پہ اسٹارٹ میں ان کے آؤٹ لیٹس ہیں، ان کی دکانیں ہیں، اور وہاں پر سلسلہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ وہاں پہ بحریہ ٹاؤن میں سیکورٹی کی وجہ سے کوئی تصور بہت زیادہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لا کے بینک پہ رکھیں، وہاں پہ رکھیں۔ زیادہ تر ڈیلنگ کیش کی ہوتی ہے، کیش لانا لے جانا، ہیڈ آفس تک لانا پھر لے جانا، اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ وہاں درازوں میں لاکرز میں لاکھوں روپے نہیں کروڑوں روپے بعض دفعہ رکھے جاتے ہیں، اور کام کرنے والوں کو اس بات کا اندازہ تھا، پتہ تھا کہ یہاں پہ بڑی تعداد میں درازوں میں کیش ہوتا ہے، اور وہاں پر اے ٹی ایم میں بھی بہت زیادہ کیش رکھا جاتا ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ وہاں پر ایک روایت ہے عام طور پہ۔ تو لہٰذا جب کارروائی ہوئی ہے، وہاں پہ حملہ کیا گیا، تو وہاں پہ یہ بات بالکل سب کو پتہ ہے کہ لوٹ مار کر جو بازار گرم ہوا، اس میں دروازے توڑ کر، لاکرز توڑ کر، اے ٹی ایم توڑ کر سارا کیش نکالا گیا۔ یعنی یہ پری پلان تھا، سب پتہ تھا کہ یہاں سے ایک کارروائی کے ذریعے کئی فوائد اٹھائے جائیں گے، اور یہی ہوا۔ حالانکہ آپ کو یہ واقعہ میں بتاتا چلوں کہ پیچھے جو ہے گبول ہیں، فیضی گبول، جس کا ایک تو انتقال کر چکا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں۔ یہ پچھلے عرصے میں ڈسپیوٹ، اب ظاہر ہے کہ وہ معاملات جو ہے ان کے بھی مشکوک رہے ہیں اپنا ملک ریاض کے، اور انہوں نے بائی ہکس اور بائی کروکس، یعنی جیسے ہر جائز اور ناجائز طریقہ انہوں نے اختیار کیا۔ پچھلے عرصے میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ کو یوز کیا، زرداری صاحب کو یوز کیا، اور ایک طرف ان کو پارٹنر بھی کہلائے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بلاول ہاؤس کے معاملات کو بھی پتہ ہے، آپ کو سیاسی جماعتوں کو بھی پتہ ہے، اور ملک ریاض نے کس کو نہیں خریدا؟ کیا جج، کیا وکلا، کیا کوئی سرکاری ادارے، ہر ایک کو پیسہ دے کے انہوں نے اس کو خریدا۔ لہٰذا یہ معاملہ پیچھے جو تھا، اور یہ معاملہ بھی تھا، ظاہر ہے کہ وہ پیچھے زمینوں کے معاملے میں تنازعات چلتے رہیں، اور انہی تنازعات میں سے ایک تنازع پچھلے جو ہے وہ واقعہ تھا کہ وہ کچھ لوگ وہاں کے جو گبول ادھر کے تھے، مقامی لوگ تھے، وہ وہاں پر آئے ہیں، اور گیٹ نمبر 13 میں انہوں نے پتھراؤ کیا ہے۔ اس پر جو ہے جو بحریہ کے جو ہے وہ ہیں اپنا اہلکار ہیں، سیکورٹی والے ہیں، انہوں نے اس کو فائرنگ کی۔ اس نتیجے میں ایک لڑکا زخمی ہو گیا، اور ان میں سے وہ لڑکا چل بسا۔ یہ ایشو بنایا گیا، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو پکایا گیا، اس کو اٹھایا گیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس میں ایک ایشو بنانے کے لیے کئی دن سے پک رہا تھا معاملہ، اور یہ سب کے علم میں تھا، وہاں پہ بحریہ میں کام کرنے والوں کے بھی علم میں تھا، اور اس طرح جو ہے وہ وہاں پر ایک اس میں جو ہے جی ایس این، جسقم اور بہت سی یعنی جماعتوں کو شریک کرایا گیا باقاعدہ ٹارگٹ بنا کر، اور وہ ورنہ وہاں مقامی طور پہ جنہوں نے یہاں پر مظاہرہ کرنا تھا، انہوں نے ایک پرامن مظاہرہ کرنا تھا، لیکن وہ پرامن مظاہرہ نہیں رہا، اس لیے کہ شرپسند عناصر کو وہاں پہ شامل کرایا گیا، قوم پرست عناصر کو وہاں شامل کرایا گیا۔ اچھا، یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کو کہ ایک 18ویں ترمیم کے بعد سے جھگڑا چل رہا ہے، یعنی ایک صوبائی اور مرکزی حکومت کے درمیان یہ جھگڑا چل رہا ہے، اور پیسوں کا بہت بڑا کھیل ہے اس میں جو ہے نا،
اور ابھی سندھ حکومت کئی بار تھریٹ دے چکی ہے، اور پچھلے 2 دن پہلے بھی میں یہ سن رہا تھا، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب یہ بات کہہ رہے تھے کہ 2 پاکستان نہ بناؤ، ہمیں پیسہ دو، ہمارے مسائل حل کرو، 2 پاکستان نہ بناؤ۔ واٹ مینس؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک بات کا اظہار کر رہے ہیں، تڑی دے رہے ہیں کہ مطلب اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر سندھ کو الگ کیا جا سکتا ہے، یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے عجیب ہی بات کی کہ جو ہے وہ نہ بناؤ۔ تو آپ کی حکومت ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح پانی کا مسئلہ چل رہا ہے، اسی طرح پیسے کا کھیل چل رہا ہے وفاق سے۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ، اس کے پیچھے ایک نقطہ تو یہ بھی ہے کہ باقاعدہ پیپلز پارٹی اس میں انوالو رہی ہے، اور اس نے خود نہ کرایا ہو لیکن اس کی سرپرستی میں یہ کام ہوا ہے۔ اس نے ایک تیر سے 2 شکار کھیلے ہیں کہ یہاں پر یہ تھریٹ بھی دیا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، اور وہاں پہ کیونکہ ملک ریاض خود پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں اور وہاں پہ وہ پیش رفت کر رہے ہیں۔ ابھی نیا ایک اور بحریہ ٹاؤن 2 آ رہا ہے جو کہ نوری آباد کے پاس آ رہا ہے، تو یہ ان کو تھریٹ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ نان سندھی اسپیکنگ جو ہے نا وہ ہماری زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو جو اس وقت سندھیوں کو فائدہ پہنچا ان زمینوں سے، جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، وہ ظاہر ہے کہ وہ ارب پتی ہو گئے یا کروڑ پتی ہو گئے۔ لیکن اس وقت جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی نے یہ ایک جھلک دکھائی ہے کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور استعمال ہونے والے ظاہر ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے کون ہیں۔ پیپلز پارٹی کو یعنی یہ ہے کہ زبان کی سیاست بظاہر نہیں کرتی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ سندھی زبان بولنے والوں کو پتہ ہے کہ ہماری نمائندہ تنظیم جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ جب چاہتی ہے اپنے ایک دوسرے مختلف ونگز کو استعمال کرتی ہے، اور اس طرح جو ہے نا وہ اس نے حکومت کو ایک نشانہ بنایا ہے، نشانہ بھی دیا ہے۔ دوسری بات ہے کہ ووٹوں کی سیاست بھی ہے، اور اردو بولنے والوں کو اس وقت ووٹ زیادہ ملتے ہیں، ان کے جو نمائندے ہیں، جو مہاجر سو کالڈ مہاجر لیڈرز اپنے آپ کو بناتے ہیں، کہتے ہیں، ان کو بھی ووٹ اس وقت ملتے ہیں جب وہ جو ظاہر ہے کہ تعصب کی سیاست کرتے ہیں، تعصب کی آگ بھڑکواتے ہیں۔ اور اسی طرح سندھیوں کو بھی، جو پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ ملیں گے اسی طرح، یا جو بھی مطلب اپنی علاقائی پارٹیاں ہیں یا تعصب کی بنیاد پہ پارٹیاں ہیں، ان کو بھی ووٹ اس پہ ملیں گے کہ وہ وہاں پہ اپنے آپ کو سندھی کہیں اور سندھ کے لیے کہیں۔ تو سندھی زبان کا ووٹ ظاہر عصبیت کی بنیاد پر یا فسادات کی بنیاد پر یا ٹینشن کی بنیاد پر جو ہے وہ ظاہر سندھی کو ووٹ دیتا ہے، اور مہاجر کو لیڈروں کو ووٹ دیتا ہے، اور وہ لوگ ظاہر پہلے ماضی میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں، کس طرح نقصان پہنچاتے رہے ہیں، یہ سب کے علم میں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے جب کشت خون ہوتا ہے، جب یہ کہ حملے ہوتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ وہ اس میں اپنا تحفظ فیل کرتا ہے، اور پھر اپنی پارٹیوں کو بھلے وہ کنویں میں لے جائے، دھکیل دے، لیکن وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے یہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ وہاں پر جو پلی پلان جب کیا گیا تو اس میں بہت بڑی رقم لوٹی گئی ہے۔ اچھا وہاں پر یہ تو نہیں ہوا کہ وہاں پہ حملہ وہ جو ہے یہ بس، اچھا یہ باقاعدہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر پولیس بھی موجود تھی، اور کینن وہ بھی موجود تھی، واٹر کینن موجود تھے، رینجرز موجود، سب کچھ موجود تھی، لیکن بات یہ ہے کہ سب کچھ ہوا ہے لیکن آرڈر نہیں تھے۔ آپ یہ غور کریں اس بات پہ، آرڈر نہیں تھے کہ کچھ کارروائی کرنی ہے، روکنا ہے، یعنی یہ کہ آپ کلنگس نہ کریں، باقی لوٹیں، دل بھر کے لوٹیں، یہ ایک پوری پلاننگ تھی کہ ہاتھ نہیں لگانا، ان کو کچھ نہیں کرنا، آخر میں دکھانے کے لیے بس کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا پولیس نے، جب وہ سب کچھ کر آگے چلے گئے۔ تو یہ اس طرح جو ہے نا یہ ایک پورا کھیل کھیلا گیا ہے، اور جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے موجود رہتے ہیں ہمیشہ ان طرح کے واقعات میں۔ کیمیکل سے جن سے آگ لگائی گئی، یہ وہی کیمیکل سے جو 27 دسمبر کو بھی استعمال ہوئے، یہ وہی کیمیکلز تھے جو کہ بلدیہ کی فیکٹری کے جلانے میں بھی استعمال ہوئے، یہی فیکٹری ہم عام آدمی کو نہیں مل پاتے کیمیکل۔ اچھا یہی کیمیکل جو ہے نا وہ وکلا کو جلانے میں، جو 9 اپریل کو غالباً جلائے گئے تھے، وہ اس میں، تو اس طرح یہ وہی کیمیکلز استعمال ہوئے جو اس سے پہلے جو استعمال ہوئے تھے۔ اچھا اب آپ ایک بات اور غور کریں کہ یہ تو
آپ کو پتہ ہے کہ ان چیزوں سے جو مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی وہ ناکام ہو گئی، اس لیے کہ یہ ایک تیر میں دو شکار جب میں کہہ رہا ہوں تو کئی مقاصد، ایک تیر میں کئی شکار تھے۔ اب اس میں یہ ہے کہ عصبیت کی آگ بھڑکتی، جواب ادھر سے ملتا اور ادھر سے ملتا، اور اس کی کوشش بھی کی گئی، لیکن الحمدللہ اب عوام پبلک جو ہے وہ باشعور ہے اور وہ اس طرح کی چیزیں۔ اب میں اپنی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ مارکیٹ کا اثر کیا پڑا، یعنی اب بحریہ ٹاؤن کے مارکیٹ پہ اس کا کیا اثر پڑے گا۔ تو جناب اس وقت جانے سے پہلے یہ بھی مسئلہ ہے کہ ملک ریاض صاحب خود بھی بدنام ہیں، زمینوں کے معاملے میں ان کی کافی بدنامی ہے، اور ایک شک کا یہ بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ ملک ریاض، کیوں ملک ریاض تو آج کل بیمار بھی ہیں، ان کا بیٹا علی ریاض ہے، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ملک ریاض کچھ زیادہ بہتر ہے۔ تو ملک ریاض اور علی ریاض کو جو ہے ان کی اپنی ایک چال بھی ہو سکتی ہے، اور اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرنا، یا اس طرح انہوں نے ایکشن نہیں لیا جس طرح لینا چاہیے تھا کہ چلو وہ مظلوم بن جائیں گے، اور اپنے آپ کو مظلوم جو ہے وہ ظاہر کرنے کے لیے ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے، ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ علی ریاض صاحب کی اور ان کی ایک چال ہوتی ہے کہ ان کو کیونکہ سب کچھ بیچ چکے ہیں تقریباً پلاٹس، اب یہ ان کو واپس اٹھاتے بھی ہیں، ان کے پاس اتنی بڑی رقم ہے کہ اسی سے کماتے بھی ہیں، تو جب یہ مارکیٹ ایک دم سے نیچے آئے گی تو یہ اٹھائیں گے، اور اس طرح یہ بھی ایک چال سمجھی جا سکتی ہے۔ تو 2016 میں بھی اور 2018 میں بھی انہوں نے گیس کے چکر میں، بجلی کے چکر میں، پانی کے چکر میں یہ کارروائی کی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو جو ہے اس کا مارکیٹ کا فائدہ ہوا ہے۔ اب میں کو بتاتا ہوں کہ مطلب یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو، یہ پورا ایک کھیل ہے جس کے پیچھے جو ہے نا بڑی قوتیں ہیں اور بڑی طاقتیں ہیں جنہوں نے کھیل کھیلا ہے، اور سب نے مل کے اس کا فائدہ اٹھایا ہے، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تھریٹ جو ہے وہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مارکیٹ پہ کیا اثر پڑے گا، وقتی طور پہ مارکیٹ پہ اثر پڑا ہے، اور اس کا فائدہ اٹھایا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں اس کام کو۔ بحریہ ٹاؤن یہ مارکیٹ نہیں گرے گی، مارکیٹ میں تھوڑے دن کا تعطل آئے گا، اور اس کے بعد یہ دوبارہ اٹھ جائے گی، تو مارکیٹ جو ہے نا وہ بحریہ ٹاؤن کی وہ اپ رہے گی اور بہتری رہے گی۔ یہ واقعہ ہوا، لیکن یہ واقعہ جو ہے نا ایک حد تک تو انداز چند دنوں کا تھا، لیکن اب جنہوں نے جلد بازی میں بیچ دیا، ابھی ان دنوں میں لوگوں کو واپس ٹوکن ہوئے تھے، یہ بھی میری اطلاع کے مطابق واپس بھی ہوئے ٹوکن، سودے جو ہوئے تھے، اور لوگ ڈر گئے، اور ابھی بھی تھوڑا سا سنبھلے ہوئے، اور تھوڑا وقت لگے گا اعتماد بحال کرنے میں، لیکن جو کام کرتے ہیں وہاں پہ مقامی طور پہ اور جو سمجھتے ہیں وہ اس کو جو ہے نا وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے، اور انہوں نے اٹھایا ہے اور انہوں نے چیزیں خریدنا شروع کر دی ہیں، تو اس کا جو ہے نا فائدہ پھر پہنچا ہے، لہٰذا مارکیٹ ابھی بحریہ کی نہیں گرے گی، بحریہ جو ہے نا وہ چڑھتا رہے گا، اور جہاں سیکیورٹی ہے، سیکیورٹی کے سلسلے میں رینجرز کو بلا لیا گیا ہے، اور رینجرز جو ہے وہ جو ہے تعینات بھی کر دی گئی ہے، مین گیٹ بھی کھول دیا گیا ہے۔ تو یہ دوستوں ساری باتیں ہیں جو کہ میں آپ کو اپنی ویڈیو کے ذریعے سے کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا تھا، آپ کو علم دینا چاہ رہا تھا، آپ کو معلومات دینا چاہ رہا تھا، تاکہ آپ اس معاملے کو، اس کھیل کو بھی سمجھیں، لیکن جو ہے نا اس شعور کے ساتھ رہیں کہ یہ ایک پلاننگ ہے، یہ چال ہے، کسی نہ کسی طرح جو ہے نا سندھی اور مہاجر کو جھگڑا کرایا جائے، تاکہ جو ہے نا وہ اپنی جو مقاصد ہیں، مقاصد کیا ہیں، اہم مقصد یہی ہے کہ بس ووٹ ملے، کام تو کرنا نہیں ہے، نہ ادھر ادھر کیا نہ ادھر کام کیا، اب ووٹ لینے کا ایک بہانہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہے وہ سندھی مہاجر جھگڑا کرا دیا جائے، سندھی کو ووٹ دے گا، مہاجر کو ووٹ دے گا، اپنی دکان چلتی رہے گی، کرنا کچھ نہیں ہے، نہ پہلے کیا نہ بعد میں کیا، لیکن لوگ اب سمجھدار ہو گئے، اس اس کی چیز کو سمجھیں اور اس سازش کو ناکام بنائیں۔ تو دوستوں یہ تھی میری طرف سے جو ہے بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے ایک المناک واقعہ، اور میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ جو نقصان ہوا ہے وہاں پر اس کا جو ہے کمپنسیشن ہونا چاہیے، اور اس میں جو ہے نا صوبائی حکومت جو کہ اصل ذمہ دار ہے، صوبائی حکومت جو اصل ذمہ دار ہے اس واقعے کی، اس کو جو ہے وہ کمپنسیشن دینا چاہیے، ملک ریاض صاحب کو بھی کرنا چاہیے اس میں، اور ملک ریاض صاحب کو اب وہ حکومت سے لیں یا خود دیں، بہرحال وہ بھی اس چیز کے ذمہ دار ہیں، سیکیورٹی انہوں نے فراہم نہیں کی، تو لہٰذا یہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ انتخاب سوری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔